بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ ثروت مندوں کو غریبوں کے ساتھ دستگیری کی تاکید۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام نے غریبوں اور ناداروں کو خمس و زکوٰۃ کی صورت میں ثروت مندوں کے مال میں شریک قرار دیا ہے، لیکن قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ثروت مندوں کا مالی واجبات ادا کر دینے سے ان کے اموال میں غریبوں کا حق ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اسلام نے مختلف طریقوں سے ثروت مندوں کو غریبوں کی دستگیری کرنے کی بھی تاکید کی ہے اور آخرت کے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو غریبوں کی دستگیری کا نتیجہ شمار کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ثروت مندوں کے اموال میں غریبوں کی شرکت صرف خمس زکوٰۃ تک ہی محدود نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات میں خمس و زکوٰۃ کے علاوہ بھی ثروت مندوں کو غریبوں کی دستگیری کرنے کی شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک معاشرے میں مفلس اور نادار افراد موجود ہوں، اس وقت تک ثروت مندوں پر لازم ہے کہ وہ غریب طبقے کے افراد کی ہر ممکنہ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان آیات مبارکہ میں قیامت اور جزا و سزا کے منکرین کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مسکین و نادار افراد کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ان آیات کا مفہوم یہ ہوگا، جو کوئی یتیم کو دھکے نہ دے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے، وہ جزا و سزا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ البتہ ان آیات میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنی بے بضاعتی کی حالت میں دوسروں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب دینے سے بھی بخل کرے تو واضح ہے کہ وہ مالی قدرت رکھنے کی صورت میں غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا، جبکہ پروردگار نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینے والے کو جزا و سزا پر ایمان رکھنے والا قرار دیا ہے۔ چونکہ واضح ہے کہ جو کوئی قیامت کو قبول نہیں کرتا تو وہ دنیا میں اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کو اسراف اور فضول خرچی شمار کرتے ہوئے اس سے پرہیز کرے گا، جبکہ قیامت پر ایمان رکھنے والا اس عمل کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھے گا۔ نیز ان آیات میں مسکینوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دینے ہی کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اور یہ عمل یعنی ترغیب دلانا ہر مسلمان کے لیے قابل عمل ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار، وہ مالی قدرت و توانائی رکھتا ہو یا نہ، کیونکہ واضح ہے جو کوئی دوسروں کو اس عمل کی ترغیب دے وہ مالی قدرت و توانائی رکھنے کی صورت میں خود ضرور مسکینوں پر خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے۔ ان آیات میں پروردگار نے جنت اور جہنم والوں کے درمیان مکالمہ بیان کیا ہے کہ جنت والے اپنے جہنم میں جانے کے دو بنیادی سبب بیان کریں گے، اول یہ کہ ہم بے نماز تھے اور دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کسی مسلمان پر مخفی نہیں ہے، لہٰذا اس اہمیت کے پیش نظر اگر جہنم والے صرف بے نماز ہونے ہی کو بیان کرتے تو بھی کافی تھا، لیکن نماز چھوڑنے کے گناہ کے ساتھ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کا تذکرہ اس موضوع کی اہمیت کی واضح دلیل ہے، اور اس سے یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مادی مدد کرنا نہ صرف ایک اخلاقی پہلو ہے بلکہ یہ اہمیت کے لحاظ سے نماز جیسے اسلام کے اہم واجب رکن کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں دوزخیوں کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے، حکم آئے گا، اسے پکڑ لو، اسے توق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں تپاؤ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ لو، یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ ان آیات میں بھی خدا پر ایمان نہ ہونے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے کو ان کے عذاب کا سبب قرار دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جو کوئی خود غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اگر وہ دوسروں کو بھی غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کی ترغیب نہ دلائے تو وہ گویا ایسے گناہ کا مرتکب ہوا کہ اس کا شمار بے ایمان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مذکورہ آیات میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہوا ہے، لیکن واضح ہے کہ یہاں کھانا کھلانے سے مراد زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے،
کیونکہ عرفی محاورات کھانے کو زندگی کے مشکل ترین مادی حالات کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، لہٰذا مذکورہ آیات میں مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مراد ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے واضح کیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے سے مراد انہیں مال دینا ہے تاکہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ شیخ طوسی نے سورہ حاقہ کی آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اس سے مراد زکوٰۃ، کفارہ اور نذر وغیرہ جیسے مالی واجبات کی ادائیگی پر تاکید نہ کرنا۔ پس ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے تنگ دستی و مفلسی کی نہایت بدترین حالت کے خاتمہ کے لیے سنجیدہ کوشش کرتے ہوئے ثروت مندوں کو غریبوں کی مالی مدد کرنے کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ روایات و احادیث میں بھی ثروت مندوں کی اس ذمہ داری کی طرف مختلف الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود سیر ہو کر سویا لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ اس حدیث میں ہمسائے کی بھوک کی طرف بے توجہی کو بے ایمانی کے مساوی قرار دیا گیا ہے، اور واضح ہے کہ بھوک کی تعبیر شدید ترین مفلسی اور تنگ دستی کی حالت کی طرف اشارہ ہے، اور مذکورہ آیات کے ذیل میں بیان کیے گئے نکات کی بنا پر یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ حدیث صرف بھوک ختم کرنے میں منحصر نہیں رکھتی بلکہ اس سے مراد زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح مذکورہ حدیث میں ہمسائے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس کی حالت سے آگاہی اور اس تک رسائی آسان ہے۔ اس بنا پر اصل معیار ہمسایہ ہونا نہیں بلکہ دوسروں کی حالت سے آگاہی اور ان تک رسائی معیار ہے۔ لہٰذا اگر ثروت مند شخص کو کسی شخص کی شدید تنگ دستی و مفلسی کی خبر ہو اور وہ اس شخص تک رسائی بھی رکھتا ہو تو ثروت مند کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب کی مالی مدد کرے، اگرچہ وہ غریب اس ثروت مند کا ہمسایہ نہ ہو۔ چنانچہ ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا سے نقل کی، ایسا شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود سیر ہو کر سویا جبکہ اس کا مسلمان بھائی بھوکا رہا۔ بس اسلام نے فقر و تنگ دستی سے مقابلہ کے لیے جو نہایت اہم اور مؤثر اقدامات کیے ہیں ان میں سے ایک ثروت مندوں کو غریبوں کی دستگیری اور ان کے مالی مدد کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ تنگ دستی اور ثروت مندی کے اسباب و عوامل کا بیان۔ اسلامی تعلیمات میں مسلمان کو مفلسی اور تنگ دستی سے بچنے کے لیے ایک نہایت بہترین راستہ اختیار کرتے ہوئے تنگ دستی اور ثروت مندی کے متعدد اسباب و عوامل کو بیان کیا گیا ہے، جن کا ذکر آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔ رزق و روزی میں وسعت کے اسباب و عوامل کا بیان۔ اسلامی تعلیمات میں مسلمانوں کو تنگ دستی اور مفلسی سے نکالنے کے لیے رزق و روزی میں وسعت کے اسباب و عوامل کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے دوری اختیار کرو اور سفر کرو کہ مسافرت میں 5 فائدے ہیں۔ غم دور ہوتا ہے، رزق و روزی حاصل ہوتی ہے، علم ملتا ہے، زندگی کے آداب حاصل ہوتے ہیں اور بزرگوں کی محفل و ہم نشینی ملتی ہے۔ قرآن و احادیث میں رزق و روزی میں وسعت کے متعدد اسباب و عوامل بیان کیے گئے ہیں، جنہیں ہم آئندہ صفحات میں مستقل بحث کے ضمن میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔